نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے بھی کثرت کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم بھی دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یعنی انسان کو خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں تسبیح کرنی چاہیے، جس کی تفصیل احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف کے ساتھ، اور میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔